کیا اسے ترکی کی معاشی مجبوری سمجھی جائے یا عالمی سیاست میں ترکی کی ایک نئی چال؟ کہیں ایسا تو نہیں جسے ہم مسلم دنیا کا ارطغرل سمجھ بیٹھے تھے وہ کہیں گردوغلو نہ ہو؟ ترکی مسلم دنیا کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی جو ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز اسمارٹ انفو اور میں ہوں عمران خان یوسفزئی۔ دوستو، ترکی جس نے پوری اسلامی دنیا پر اپنا رائج قائم کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، لیکن آج ہم بتائیں گے کہ ترکی کا ایک اور رخ بھی ہے جو کہ مغربی دنیا کی طرف اس کا جھکاؤ واضح سامنے آ رہا ہے۔ ترکی جو اسلامی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے سوشل میڈیا میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان کو پاکستان میں خاص شہرت محبت حاصل ہے، پاکستانی عوام انہیں اسلام کا لیڈر مانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی جو ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ترک صدر نے سب سے پہلے یہ اقدام اٹھایا کہ عربوں کے بعد انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ سے بڑھا دیے ہیں۔ 2 سال قبل ان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے، انہوں نے سفیر واپس بلا لیا تھا۔ ترکی نے غزہ میں فلسطینیوں پر حملوں کے رد عمل میں 2018 میں اسرائیل سے اپنا سفارتکار واپس بلا لیا تھا، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی اپنا سفیر واپس بلایا تھا۔ تاہم اب ترکی نے 2 سال کے وقفے کے بعد اسرائیل کے لیے اپنا سفیر نامزد کر دیا ہے، اور صدر طیب اردوغان نے 40 سالہ افق اوناس کو اسرائیل میں سفیر مقرر کیا ہے۔ 40 سالہ سفیر منتخب کیا ہے۔ افق اوناس ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ہوشیار طبیعت کے مالک ہیں۔ اسرائیل، فلسطین اور ایرانی امور کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ تاہم دلچسپ امر یہ ہے کہ ابھی تک اسرائیل نے اس کے رد عمل پر اپنا سفیر دوبارہ سے نامزد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب ترکی کی جانب زیادہ راغب نہیں ہے۔ تاہم ترکی کا میں ہونے والے نئے الیکشن اور اس کے سلسلے میں نئے آنے والے امریکی صدر جو ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 4 عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور ان سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ ان 4 ممالک میں متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین اور سوڈان شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جنوبی ایشیا میں بھوٹان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاہم دلچسپ امر اب یہ ہے کہ ترکی ایک جانب جو اسلامی لابی کو اکٹھا کر رہا ہے اور ملیشیا میں ہونے والے اسلامی کانفرنس جس میں عمران خان نے شرکت نہیں کی تھی، شاید عمران خان ترکی کے اس ابہام کو جان چکے تھے۔ ترکی کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں موجود سوشل میڈیا کے وہ ٹائیگرز جو ترکی کا دفاع کرتے نظر آتے تھے اب خاموش کیوں ہیں؟ ترکی ایک طرف پاکستان میں اردو زبان میں اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ہمارے میڈیا، ہمارے فلم، ہمارے ڈرامہ میں ترکی کا کلچر رچ بستا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ترکی ایک طرف تو ارطغرل جیسے ڈراموں میں اسلامی کلچر کو پروموٹ کر کے پاکستانی اور خاص کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل جیت رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں پہل کر رہا ہے۔ تو اسے کیا سمجھا جائے؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اس تمام تناظر میں ہم پاکستانیوں کو ایک چیز دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہمیں ایکسٹریمسٹ لیول پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر چیز کی ایک حد اور لمٹ ہوتی ہے۔ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمیٹیشنز ہونی چاہیے، جیسے کہ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اتنے تعلقات بگاڑے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ تو یہ دوبارہ سے ایک نہیں ہو پائیں گے، لیکن آج وہی ترکی ہے جو اسرائیل کے ساتھ دوبارہ سے اپنے سفارتی تعلقات بحال کیے ہوئے ہے۔ لیکن ہم پاکستانیوں نے کیا کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم پاکستانی کیوں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ماضی بھول جاتے ہیں؟ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری پولیٹکس میں بہت سارے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ جھوٹ بول کر عوام کو آسانی سے بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان عوام کو اسی لیے آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں کیونکہ ہم شارٹ ٹیمپر، شارٹ میموریز والی قوم ہیں۔ ہم بہت جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں اور بہت جلدی ہم چیزوں کو گین بھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا سے ہٹ کر اپنے دماغ سے چیزیں سوچنی ہوگی، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جیسے اسرائیل اور ترکی جو ہیں وہ اب آپس میں دوست ملک بن چکے ہیں، لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس تمام صورتحال میں؟
ہم کیا کریں گے، اب سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈنگ بنائیں گے. ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کی پالیسیوں پر نظر دوڑانے کے بجائے اپنے بارے میں چیزیں سوچیں. ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہمیں یہ چیز سوچنی ہوگی. ہمیں یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہماری نسلیں کیسے ترقی کریں گی اور ہم ترکی جیسے ترقی یافتہ ملک کیسے بنیں گے. نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ترکی جیسے پولیٹکس کیسے کریں گے. ترکی نے اس تمام تناظر پر بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ چلاتا ہے، وہ اردو میں اکاؤنٹ چلاتا ہے، حالانکہ ترکی کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں اردو میں چیزیں سکھائے یا پڑھائے. دیکھنا یہ ہوگا کہ فلسطین اس معاملے پر کیا ری ایکشن دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب مستقبل میں اسرائیل اور ترکی کے کیسے تعلقات ہوں گے اور یہ حالات اب کب تک ایسے رہیں گے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستانی حکومت کے لیے کہ پاکستانی اس وقت اب کہاں کھڑے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا پاکستانی پولیٹکس پر، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر.